چلیے آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ واقعاً ایک طرف سے یہ ایک عقیدہ ہے کہ جو بھی آ جائے بہرحال آپ کو اسے صاحب امر سمجھنا ہوگا، یہاں تک کہ حتیٰ جو ڈکٹیٹرز بھی آئے ہیں، حتیٰ پاکستان میں بھی آئے تو مولویوں نے، جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں، انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کر کے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو یہ جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کے لیے بھی یہ آیت پڑھی گئی۔ تو یہ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک طرف سے اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ جو معرفت نہیں رکھے گا ایسے امیر کی اور مات ولم یعرف امام زمانے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، جی فقط مات میتتن جاہلی۔ تو یہاں پر کیا ہر کسی کو غور نہیں کرنا ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ یہ تو بہت مہم ہے اس بات کی طرف، اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے، یعنی بات ان پروگراموں کا یعنی اصل جو فارمیٹ ہے، اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اویئرنیس پیدا کرنی ہے، لوگوں میں ایک آگاہی اور بصیرت کی طرف ان کو لے کر جانا ہے۔ اور یہ تو ایسی مسلم الثبوت جو حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتتن او میتتن جاہلیہ، کہ جو امام زمانہ کی، امام زمانہ کون ہے یعنی اس وقت کے امام، یعنی کون ہے اس وقت کے، یہی فقط سوچ لیں کہ اس وقت پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو مر جائے اس عالم میں، کہ جو زمانے کے امام کو نہیں پہچان سکا، اپنے زمانے، اپنے زمانے، اس وقت دیکھنا چاہیے کہ اس وقت زمانے کا امام کون ہے، تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اویئرنیس کے لیے قرآن نے متعدد مقامات پہ کہہ دیا ہے مسرفین کی اطاعت نہ کرنا، آثمین یعنی جو گناہگار ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، عاصیوں کی اطاعت نہ کرنا، اور جو مفسدین ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، جو مشرک ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ یعنی یہ ساری آیات اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اطاعت اس کی ہوگی جو صالح ہوگا، جو یعنی دین کی طرف بلانے والا ہوگا، تو اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو ہے نا وہ ایک کسوٹی جو ہے وہ تو بتا دی ہے، اللہ نے میزان اور اعتدال تو بتا دیا ہے۔ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب مولانا عابدی صاحب قبلہ اور ڈاکٹر عبیل صاحب قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ واٹ فورڈ سے دراصل ماضی میں بہت غلطیاں، کوتاہیاں اور قبلے زیادتیاں ہوئی ہیں، تو ہم ان کو کسی ایک بات کو سب کو لے کر ان پر اپنا نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کی جو ہے قیمت ادا کر کے یہ مسالت نہیں کر سکتے۔ کوشش تو کرتے ہیں اتحاد بین الاقوامی ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کان الغراب دلیل قوم سیادی ہی میرا عرض جیافی، تو اگر اولی الامر ہی خود غلط کار ہوگا یا عصیاں کار ہوگا تو اس کی کیا اس کی پیروی کی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ میری بہن نے ابھی ایک پہلی کال میں کر دی ہے بات کو واضح، وہی میرا سوال تھا دراصل، کیونکہ میں نے ایک دوسرے ٹی وی پر سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو، اولی الامر کوئی بھی ہو، وہ لکھا اولی الامر منکم کا مطلب یہی ہے کہ تم میں سے ہوگا، تم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا معصوم ہونا ضروری ہے یا اسیاں کار علم کے لیے بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ بہت مہربانی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت عمدہ سوال ہے، اگر کوئی کالر نہیں ہے تو ہم اس سوال کو لے کر کے گفتگو کریں گے۔ اگر کوئی کال نہیں ہے تو ہم، بہت عمدہ سوال ہے یہ، منکم سے انہوں نے سمجھا ہے کہ وہ آپ ہی میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی عام لوگوں میں سے ہی کوئی الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو، رسول کے لیے بھی یہی منکم ہے، وہ آپ ہی میں سے ہے، منکم بھی ہیں، جی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ اکبر۔ اگر قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول بھی تم میں سے ہے، جیسے اولی الامر بھی تم میں سے ہے، تو آپ رسول کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اولی الامر کے بارے میں یہ کہ نہیں وہ جو سقیفہ میں بنے یا شورا سے تعین ہو جائے۔ اس کا انشاءاللہ آئندہ بہت بڑا اور اچھے انداز میں کہ کسی بھی جگہ پر کوئی اضافی زخم نہ لگے، پراپر آپریشن انشاءاللہ۔ دوسرا اس کے بعد روایت میں آلریڈی پڑھی جا چکی ہے کہ مطہرون معصومون، جی، کہ وہ جو ہے نا وہ مطہر بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں۔ جی، اگلے کال کو ہم شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، صفی حسن بول رہا ہوں برمنگھم سے۔ جی، صفی حسن کہتے ہیں مجھے، برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ آپ کا پروگرام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ سے ایک بہت بڑی شکایت ہے۔
جی فرمائیے. شکایت یہ ہے کہ آپ کا پروگرام آلموسٹ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. جب ہم ٹیلی ویژن کھولتے ہیں تو آپ ایک وقت دیتے ہیں کہ ہمارا پروگرام اتنے بجے شروع ہوگا, اور ہم سارے کام چھوڑ کر ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ 8 بجے پروگرام شروع ہونے والا ہے, مگر پروگرام 8 بجے شروع نہیں ہوتا. 8:30 بج جاتے ہیں انتظار کرتے کرتے. تو اس سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کا اندازہ ہمیں ہی ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا اچھا سسٹم کرنے کے باوجود ٹائم کی پابندی کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ بہت شکریہ, بہت عمدہ آپ نے نوٹ کیا ہے, اور یقیناً اس پر بھی تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. یقیناً آپ کی جو یہ شکایت ہے قابل قبول ہے, ہم معذرت بھی چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں بتائیں گے بھی کہ وجہ کیا ہے. اس کی وجہ جو ہے نا یہ ہے کہ چونکہ بعض نے شکایت یہ بھی ہمیں کی کہ دوسرے چینل ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیم جو ہے نا ٹائم کے اوپر جو ہے پروگرام زیادہ ہے. ہم نے کہا ہم ٹھیک ہے, انہیں بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے شروع کریں, ہم آدھا گھنٹہ لیٹ شروع کر لیں گے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب سلسلہ باہر کا اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ ہماری طرف سے مسلسل جو ہے نا وہ کوآپریشن بھی ہے اور کمپرومائز بھی ہے. اس کے لیے ہمارے ناظرین کو انتظار کرنا پڑا ہے. یقیناً وہ اجر کے مستحق بھی ہوں گے, لیکن ہم معذرت بھی چاہتے ہیں کہ ان کو پہلے سے بتایا نہیں گیا. اگلے پروگرام ہمارے ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ شروع ہوا کریں گے. 8:30 بجے نوٹ کر لیا جائے, 8:30 بجے ہمارے پروگرام شروع ہوں گے. اور اس کی وجہ بھی تعاون کرنا, ہماری طرف سے کوآپریشن کا سلسلہ شروع سے رہا, اسے کہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کر رہے ہیں کہ جن کے صدقے میں یہ کائنات پیدا ہوئی ہے. اگلے کالر کو شامل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام, قبلہ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. میرا بھائی کون کہاں سے؟ جی ریاض حسین شاہ بول رہے ہیں نیلسن تو. جی ریاض حسین شاہ صاحب. عدیل صاحب نو تے توانو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ جی ماشاءاللہ. سب مومنین سونن والے صاحب نو السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ. قبلہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے, تے اللہ پاک آپ کو ہمت اور بھی ہمت دے, توفیق دے. الہی آمین. جو آپ محنت کر رہے ہیں تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں اور دوستوں کو بھی فون کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں, اور جو منکر ہیں ان کو بتائیں کہ جو پہلے کوئی چینلوں پہ وہ پروگرام دکھا رہے تھے اس کا جواب دے رہے ہیں, تو ان کو بھی بتائیں کہ یہ, تو ہم بھی جو آپ کے لیے دعا گو ہیں. شکریہ شکریہ بات ماشاءاللہ. ہمت اور توفیق دے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شاہ صاحب اگلے کالر کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. چلیے, یہ بات واقعاً بھی تکلیف دہ ہے کہ اس قدر لوگوں کی تشنگی ہے, اس تشنگی کی خاطر وہ کام, دوسرے مسائل, مصروفیات چھوڑ کر کے ٹی وی پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ٹائم پہ شروع نہیں ہوتا. ہم معذرت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ سبیع الحسن صاحب آپ کو کل سے شکایت ہوں کہ 8:30 بجے کہا جائے گا, تو ٹھیک 8:30 بجے ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ المستعان. جی اب ہمارے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. اگر ایک کال بھی ہم لے سکیں تو ہم انشاءاللہ گفتگو کو ہماری جو ہے تمام کریں گے. ایک جی کہتے ہیں کہ صرف 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں بس. چلیے ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ کہ ہم مزید کالز آپ کی لے نہیں سکتے ہیں. کالز بھی ہماری طرف سے جو گزارش ہے بار بار, اب اگر اہل سنت کے اہل سنت کے علماء نہیں آتے ہیں, وہ ای میل کے ذریعے سے بھی ہم پر اعتراض کرنا ہو تو اعتراض کر سکتے ہیں, سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں, فون کے ذریعے سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں اپنا سوال, وہ کر سکتے ہیں ای میل کے ذریعے سے بھی. اور اگر واقعاً پرسنلی بھی کوئی عالم دین اہل سنت کا ہم سے مل کر بات کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے بھی ہم خادم اور مکتب اہل بیت کے غلام اور ادنا سے طالب علم, جب ہم بات طالب علم کی کرتے ہیں تو کوئی دوسرے اپنے معنی میں نہ لے جائے. ہر کسی مکتب میں طالب علم کا مطلب عجیب و غریب ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب ہم طالب علم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکمل علم کے وارث ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی ہیں, اور اللہ کے نبی کے علم کے وارث یہی 12 ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے, یہی عالم کل ہے. باقی ہم تو طالب علم ہیں, اور ہمارے لیے یہی سب سے زیادہ نجات کا سامان ہے کہ ہم طالب علم ہی اپنے آپ کو رکھیں. اطلب العلم من المہد الى اللحد, مہد سے لے کے لحد تک ہمیں گہوارے سے